نکاح کے موقع پر دلہا دلہن اور ان کے گھر والوں کو مبارکبادی دی جاتی، لیکن میں سب سے پہلے اس نکاح میں شرکت کرنے والے آپ تمام حاضرین کو مبارکبادی دینا چاہوں گا، اس لیے کہ ساتھیوں ہر روز آپ لوگ کئی ایسی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں جن میں آج کی دور میں 99% شادیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا طریقے کا بائیکاٹ کر کے سوسائٹی کے مطابق شادیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کی شادیوں میں شرکت کر کے پیٹ بھر کھانے کھا کر مبارکبادیاں دے کر آتے ہیں آج کے دور میں۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تکمیل کرتے ہوئے بغیر کسی جہیز، بغیر کسی لڑکی والوں کی طرف کی فرمائشوں کے آج مسجد میں نکاح کرنے کی توفیق جو اللہ نے ان کو دی ہے، اس میں شرکت کرنے کی سعادت جو آپ کو ملی ہے، اس وجہ سے آپ قابل مبارکباد ہیں۔ ساتھیوں قابل مبارکباد ہے دلہا والے، جن لوگوں نے یہ اداکاری نہیں کی جو کہ آج کے اکثر دلہے اداکاری کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ آپ کسی بھی نکاح میں جا کر دیکھیے، کسی بھی لڑکے سے پوچھیے، یار آپ کو تو معلوم تھا لڑکی والوں کے پاس جہیز لینا جائز نہیں ہے، آپ کو تو معلوم تھا کہ لڑکی کے باپ کے خرچے پر شادی کے کھانے کھانا، فنکشن ہالز بک کروانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی، اس کے باوجود آپ نے کیوں کیا اس طرح؟ کوئی انسان یہ نہیں کہے گا کہ ہاں یہ کرنا ہے، ہر آدمی ایک ہی جواز بتائے گا، نہیں وہ ان کی خوشی سے دیے، وہ ان کے ارمان تھے، وہ ان کے گھر کی آخری شاہدی تھی، وہ ان کے گھر کی پہلی شادی تھی، ہم منع کریں لیکن بچی والے نہیں مانے۔ کتنے جگہ نہیں سنتے بھائی یہ ڈرامے؟ آپ ہر جگہ قدم قدم پر یہ ڈرامے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے کہنے کے بعد بچی والے نہیں مانے تو آپ کیسے قبول کریں؟ اگر آپ کی دل کی کیفیت یہ ہوتی کہ نکاح میرے نبی کے طریقے پر ہونا ہے تو آپ یہی کرتے کہ لڑکی والے مانے تو آپ رشتہ کریں گے، لڑکی والے نہیں مانے تو آپ رشتہ کینسل کریں گے۔ اسی بنیاد پر جس بنیاد پر آج نکاحیں ہوتی ہے، کیا ہے؟ لڑکے کی خواہش ہے دبلی لڑکی ہونا، لمبی لڑکی ہونا، گوری لڑکی ہونا۔ آپ کے ضمیر سے سوال کیجئے، یہ کرائٹیریا لڑکے نے لگا لیا، لڑکے کی ماں نے لگا لیا، اب 10-20 گھر وہ تلاش کریں گے، جب تک کہ انہیں گوری لڑکی نہیں ملتی، دبلی لڑکی نہیں ملتی، لمبی لڑکی نہیں ملتی، کیا وہ رشتہ کرتی وہاں پر؟ نہیں۔ 10-15 گھر تلاش کرنے کے باوجود بھی 16 گھر ریجیکٹ کرے گی، 17ویں جگہ نکاح کرے گی۔ تو پتہ کیا چلا؟ جہاں ان کے من کے فرمائشیں پورے نہیں ہو رہے تھے نا، کمپرومائز نہیں کرے، رشتہ توڑ دیے۔ لڑکی کو دیکھنے کے لڑکی تھوڑی سانولی تھی، کمپرومائز نہیں کرے، ارے رشتہ کینسل کرے تو کیا سمجھتے کہ بچی والے، صاف انکار کر دیے۔ کتنے جگہ نہیں دیکھتے آپ؟ بھائی سوال اتنا ہی ہے، پسند کی لڑکی نہیں ملی تو رشتہ آپ نے کینسل کر دیا۔ جب بچی والے آپ کے نبی کے طریقے پر شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو وہاں رشتہ کیوں کینسل نہیں کر سکتے؟ سوال یہ ہے کہ کیا زبان سے الفاظ نکلتے کہ بھائی اگر شادی نبی کے طریقے پر ہے تو رشتہ ہے، ورنہ پھر میرے کو سوچنا پڑتا۔ یہ کہنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ اگر مولانا نے پوچھ دے، کوئی رشتہ داروں نے پوچھ دے تو پھر کیا جواب دیتے؟ نہیں بچی والے وہ خوشی سے کر دیے، بچے والے نہیں مانے۔ حقیقت میں ڈرامہ نہیں ہے۔ اگر سچا ایمان ہوتا تو آپ کی بات نہیں مانتے، آپ رشتہ کینسل کر کے آ جاتے وہاں پر۔ تو ان تمام ڈراموں کو چھوڑ کر بغیر کسی جہیز کے جس لڑکے نے آج آپ کے سامنے ایک مثال قائم کی ہے، اس وجہ سے قابل مبارکباد ہے۔ ساتھیوں قابل مبارکباد ہے دلہن والے، جن لوگوں نے لوگ کیا کہیں گے کہ خوف میں پڑھ کر اللہ کے رسول کی سنت کو ٹوٹنے نہ دیا۔ ورنہ آج دیکھ لو آپ، کئی ایسے لڑکے ہیں جو چاہتے کہ ان کی شادی سنت پر ہو، کئی ایسے لڑکے ہیں جو چاہتے کہ ان کی شادی میں کوئی جہیز، کوئی کھانا وغیرہ نہ ہو، لیکن پرابلم کیا ہے؟ لڑکیاں نہیں مانتی ہیں۔ لڑکی والے، بالخصوص لڑکی کی مائیں، لڑکی کی دادیاں، لڑکی کی نانیاں نہیں مانتی ہے۔ کتنی گھروں میں نہیں دیکھتے، رشتے ٹوٹنے کی نوبت آ جاتی ہے لیکن لڑکی والے نہیں مانتے۔ تو پتہ کیا چلا؟ آج لڑکے تیار ہونے کے باوجود بھی کیا ہے؟ لڑکی والوں کے نخرے، لڑکی والوں کے نزاکتیں بہت زیادہ ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، سمجھاوے کیا کہیں گے ہمارے، یہ لوگ کیا کہیں گے کا خوف دلوں میں اس قدر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کیا کہے گا، اللہ کے رسول کی احادیث کیا تقاضے کر رہی ہے بعد میں۔ پہلے لوگ میرے لیے عزیز ہے۔ نہیں دیکھ رہا آپ یہ ڈرامے آج؟ تو ان تمام مسائل میں لوگ کیا کہیں گی کہ خوف کو چھوڑ کر
صرف اللہ کے رسول کی سنت کو اپناتے ہوئے اس مسجد میں جو اس نکاح کو آپ کے سامنے ایک مثال قائم کیا لڑکی والوں نے، اس وجہ سے قابل مبارکباد ہے۔ ساتھیوں، اگر یہاں سے نکلنے سے پہلے اگر ان دو نقطوں کو بھی ہم اچھی طرح سمجھ گئے تو یقین مانیے یہ کچھ لوگ کافی ہے اپنے خاندانوں میں تبدیلی لانے کے لیے، یہ کچھ لوگ کافی ہے اپنے خاندانوں کی تبدیلی کے ذریعے سے سماج کی تبدیلی کرنے کے لیے۔ کیوں؟ لوگ پھر بھی یہ بات سمجھنے کے لیے تیار ہے، ہاں جہیز نہیں لینا چاہیے، ہاں جہیز نہیں ہونی چاہیے، ہاں اسراف نہیں ہونی چاہیے، بینڈ باجا شادی میں نہیں ہونی چاہیے، ناچ نہیں ہونی چاہیے، بے پردگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چاہیے کی رٹ تو آپ سن رہے ہیں۔ ان تمام سے اصل جو فتنہ ہے، ان تمام سے اصل جو فساد ہے، اس کو کوئی سمجھنا بھی نہیں چاہ رہا۔ سمجھنا تو دور کی بات ہے، سن کے ہضم کرنا نہیں چاہ رہا۔ یہ بات غور کرنے والی بات ہے جو بات میں بتا رہا ہوں۔ کیا ہے؟ کھانا اس ٹاپک کو سمجھنا نہیں چاہ رہے ہم، سن کر ہضم نہیں ہو رہا لوگوں کے ساتھ۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں کی شادیاں، آپ کے تمام اصحاب کی شادیوں میں دور دور تک شادی کے کھانوں کا کوئی مثال آپ نہیں بتا سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر کے تعلق سے کیا فرما رہے ہیں؟ مہر معاف نہیں ہے، دینا ہی دینا ہے، یا تو نیٹ کیش کی شکل میں ادا کرو، اگر وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، حضرت علی کی طرح زرہ بیچ کر انہوں نے جیسے مہر ادا کی ویسے مہر ادا کرو۔ تو مہر کے تعلق سے کمانڈمنٹ ہے، مہر ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ ولیمے کے تعلق سے رسول اللہ نے کمانڈ دیا کہ ولیمہ کرو، چاہے ایک بکرا کیوں نہ ہو۔ اور ولیمے کی کئی مثالیں بھی آپ کو ملتی ہے، بکرے کی مثال ملتی ہے، ستو کے اوپر ولیمہ ہوا، اس کا مثال آپ کے سامنے ہے، لوگوں کے توشے جمع کر کے ولیمے ہوئے۔ تو پتہ کیا چلا؟ صرف مہر کا ایک مثال آپ کو نظر آ رہا ہے سنت میں، صحابیات کے واقعات میں، آپ کو ولیمے کی مثالیں مل رہی ہیں، کیا شادی کے کھانے کی کوئی مثال ملتی ہے آپ کو؟ اب آپ سوچو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر کے تعلق سے حکم فرماتے ہیں دینا ہے، جو رسول اللہ ولیمے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ کرو، اگر شادی کے دن لڑکی کے باپ کی طرف سے شادی کا کھانا کھلوانا یا لڑکے والوں کو لڑکی والوں کی طرف سے کھانا قبول کرنا امت کی بیٹیوں کے لیے اگر خیر ہوتا، کیا رسول اللہ نہیں بتاتے؟ سوچو آپ، بات غور کرنے والی کیا ہے ساتھیوں۔ لوگ جہیز کو تو سمجھ رہے ہیں، اسراف کو سمجھ رہے ہیں، گانا بجانے کو سمجھ رہے ہیں، بے پردگی کو سمجھ رہے ہیں، ناچ گانے کو سمجھ رہے ہیں، ان تمام سے اصل جو فتنہ ہے کھانا ہے، کھانے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ لاجک سمجھ جائیے، اگر کسی نے جہیز دے بھی دیا، پورا جہیز کا کیلکولیشن دیکھ لو آپ، مشکل سے 2 لاکھ پار نہیں ہوتا آج کے دور میں۔ اگر کوئی رائل بھی دے دیا، رائل شاہی برتن بھی دے دیا، شاہی سامان بھی دے دیا، 3 لاکھ پار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن شادی کے کھانوں کا مثال دیکھ لو، 5-5 لاکھ سے 10-10 لاکھ روپے صرف کھانوں پہ چلے جا رہے ہیں۔ آپ نہیں دیکھ رہے؟ شادی کے کھانوں کے اوپر لاکھوں کے خرچے کروا دیے جا رہے، صرف ایک غلط فتوے کی بنیاد پر۔ فتویٰ بھی کیا تھا؟ اگر کچھ لوگ جمع ہو جائے، اگر کوئی باپ خوشی پر کھانا کھلوا دے، جائز ہے، جو ہمارے علماء نے فتویٰ لا کر دیا، حدیث میں نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھو۔ کسی بھی حدیث میں آپ ان سے ہی پوچھو، مولانا کوئی حدیث ہے؟ پھر اس کے اوپر سوال وہی ہوتا نا، کوئی بھی کام کرے نہیں حدیث ہونا، کوئی کام کرنے دلیل کیا ہے؟ آپ ان سے دلیل پوچھو۔ اللہ کے رسول نکاح کا کھانا کھلائے، دلیل بتاؤ، دلیل نہیں بتاتے۔ ہاں اپنی طرف سے فراہم کر کے دے دیا آپ کو، اگر کوئی خوشی سے کھلا رہا ہے تو جائز ہے۔ اب سوال یہی ہے، کیا خوشی سے آپ کے خاندان کا حساب لگا لیجئے، آپ کے محلے کا حساب لگا لیجئے، کتنے لوگ خوشی سے کھلا سکتے؟ مشکل سے 5-10% خوشی سے کھلا سکتے۔ آپ کے سماج میں ویل سیٹل لوگ جو یقیناً 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ جو خرچہ کر سکتے، کتنے لوگ ہیں؟ بمشکل 10% آپ کو ملیں گے۔ اب یہ 10% لوگوں کو خوشی کا فتویٰ مل گیا، اب وہ لوگ ایک ٹرینڈ سیٹ کریں گے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ مڈل کلاس والا، پور کلاس والا اپنی بچی کی شادی میں لازماً سود پر قرضہ لا کر ہی صحیح، جائیداد پراپرٹیز کاروبار بیچ کر ہی صحیح، یا رہن پر لگا کر ہی صحیح، وہ بھی ایسی دعوتیں کرے گا۔ نہیں دیکھ رہے آپ سماج میں؟ سوچنا کیوں نہیں چاہ رہے؟ یہ کھانوں نے امت کو لے کر ڈوب رہا ہے اور ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آج کے بعد یہ فیصلہ لے کر اٹھو، جیسے قدم قدم پر سنتوں کی بات کرتے، قدم قدم پر رسول اللہ کی اطاعت کی بات کرتے، تو بھائی نکاح میں کیوں نہیں کرتے اطاعت؟ جبکہ نکاح کی اطاعت کا معاملہ صرف دین کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، آپ کے فائنانس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔
کھانوں میں 5-5 10-10 لاکھ روپے اڑانے کے بعد اگر وہ مڈل کلاس والا ہوتا, پور کلاس والا ہوتا, تو اگلے 10 سالوں تک پھر کہاں سے ارننگز کرے گا وہ؟ خیال ہے کسی کو؟ دور دور تک خیال نہیں. دوسرا اہم فلسفہ ساتھیوں, لڑکا اور لڑکی, دلہا والے اور دلہن والے اگر دونوں ایک ہی مقام سے تعلق رکھتے یا within 20, 30, 40 کلومیٹرز کے اندر ہی رہنے والے ہیں, لڑکے والے اور لڑکی والے, تو آج کے دور میں بہترین تجویز, بیسٹ سولوشن, ایک ہی دن میں نکاح اور ولیمہ نہیں, ایک ہی وقت میں نکاح اور ولیمہ کریں. ہاں یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں, ایک ہی وقت میں سیم ٹائم نکاح اینڈ ولیمہ, ناٹ دا سیم ڈے نکاح اینڈ ولیمہ. سیم ڈے نکاح اینڈ ولیمہ میں کیا ہے؟ صبح شادی شام میں ولیمہ, ظہر کے بعد نکاح عشاء کے بعد ولیمہ. نہیں, اس کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ایک ہی وقت میں نکاح اور ولیمہ ہو جائے. اگر یہ ٹرینڈ کو آپ نے آغاز کر دیا, آپ فائدے دیکھتے چلے جاؤ. سب سے پہلا فائدہ, ایک ہی وقت میں نکاح اور ولیمہ رکھیں گے تو لڑکی والوں کی طرف سے کھانا آٹومیٹک بند ہو جائے گا, چاہتے ہو بھی لڑکی والے نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ آج کئی جگہ آپ دیکھو, لڑکے والے تو کہہ رہے کہ بھائی ہم سنت پر شادی کر رہے, لڑکی والے بھی کہہ رہے کہ ہم سنت پر شادی کر رہے, لڑکے والے کہہ رہے کہ بچی کے پاس ہم کھانا نہیں لے رہے, لڑکی والے بھی کہہ رہے کہ ہم کھانا نہیں دے رہے. اوکے, سوال یہ ہے کہ اب ظہر کے بعد نکاح ہوا یا عصر کے بعد نکاح ہوا, مغرب کے بعد نکاح ہوا, دلہن کو لے کر لڑکے والے فارغ ہو گئے, ولیمہ کل ہے یا ولیمہ پرسوں ہے. اب ذرا پریکٹیکلی آپ خود اپلائی کر لو. اب لڑکی والوں کے پاس نکاح ہوا, لڑکی رخصت ہو گئی, لیکن ان کے گھر پہ 50 مہمان تو ہوتے نا جو ولیمے کے تقریب کے لیے انتظار کرتے. اب گھر سے لڑکی تو رخصت ہو گئی, لڑکی تو چلے گئی, ان کے گھر پہ 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ 50 لوگوں کو تو انہوں کھانا کھلائیں گے نا؟ کہاں کھانا کھلانا؟ گھروں میں جگہ نہیں ہے. کیا کرو, چھوٹا بازو میں ایک بینکوٹ ہال لے لو. بچے والے نہیں کھائے لیکن کھانے کی تقریب تو ان کو رکھنا پڑا. اب دلہے والے دلہن کو لے کر انہوں چلے گئے, بھائی ان کے بھی تو 50 رشتے دار ہیں نا, دوپہر میں لے کر چلے گئے تو لنچ کا ٹائم ہو گیا, عصر میں یا مغرب میں نکاح کر کے بچی کو لے کر چلے گئے تو رات کے کھانے کا ٹائم ہو گیا. اب انہوں بھی تو 50 لوگوں کو کھلانا, اب انہوں 50 لوگوں کو کہاں کھلائیں گے؟ گھر میں جگہ نہیں ہے, یا تو گھر کے سامنے ڈیرا ڈالو یا بازو کا کوئی بینکٹ ہال بک کرو. 2 کھانے ہو گئے. اب تیسرا کھانا, اب یہ دونوں طرفین کے لوگ مل کے نیکسٹ ڈے یا ڈے آفٹر ٹمارو یہ لوگ کیا کرتے؟ پھر ولیمے کی تقریب تو کرنا ہی کرنا ہے. اب آج بچے والوں کے پاس جو 50 لوگ کھانا کھائے تھے, بچی والوں کے گھر میں جو 50 لوگ کھانے کھائے تھے, یہ 50 کیا کل پھر ولیمے میں آ کر نہیں کھا رہے؟ کھانوں کی بربادی ہو رہی نہیں ہو رہی؟ پہلی بات. دوسرا, ٹریولنگ ایکسپنسز دیکھ لو. آج ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا, چونکہ مروت کیا ہے, تکلفات کیا ہے لوگوں کے پاس. نہیں بلاؤں گا انہوں کیا سمجھتے کی, نہیں گیا تو انہوں کیا سمجھتے کی, یہ انہوں کیا سمجھتے کی بلکہ انہوں کیا سمجھتے کی بلکہ انہوں. اس میں پورا معاملہ چل رہا, ریالٹی کچھ بھی نہیں ہے, رضامندی کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات غور کرو. آپ نہیں بلایا تو آپ لوگوں کیا سمجھتے ہیں, بلکہ میں آپ سب کو بلا رہا ہوں. اب انہوں بلائے نہ, نہیں گئے تو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ لوگ بھی آ رہے ہیں بلانے کے لیے, میں مصیبت اٹھا رہا ہوں کھانے پکوان کر کے. اب میری دعوت میں آنے کے لیے آپ مصیبت اٹھا رہے. باہر کے آدمی ہے تو 500 روپے کے کیاب بک کر لے کے آ جاؤ. غریب کے لوگ ہیں, صرف 500 کا کیاب نہیں, اس کے ساتھ میں 1000-1500 کا تحفہ لازماً لانا ہے. آپ نہیں لائے, گھر میں رات میں آپ کو پریشانی ہوتی سب سے پہلے. ارے کہاں سے لائے بھیا یہ پوری چیزیں, کہاں سے لائے؟ تو اسی لیے بیسٹ سولوشن کیا ہے؟ ایک ہی وقت میں نکاح اور ولیمہ کر دیے تو آٹومیٹک کھانے بند ہو جاتے, یہ لوگوں کے آنے کے یہ ٹریولنگ ایکسپنسز بند ہو جاتے. ان تمام سے موسٹ امپورٹنٹ, کتنے لوگوں کا ٹائم سیو کرنے کا اجر آپ حاصل کریں گے. آج نکاح میں اٹینڈ کرو, 2 گھنٹے آج برباد کرو, پھر کل ولیمے کی تقریب میں شرکت کرو, کل ولیمے میں 2 گھنٹے تقریب برباد کرو. پیسوں کی بربادی تو ہے ہی, آنے والے لوگوں کا پیسہ برباد ہے ہی, اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا وقت اور لوگوں کی توانائی کی بربادی ہو رہی. نہیں دیکھ رہے آپ؟ تو ان تمام کے فلسفوں میں بیسٹ سولوشن آج کے دور میں, جب کبھی بھی رشتہ طے کرنا ہے, جہاں کہیں بھی رشتہ طے کرنا ہے, لڑکا لڑکی اگر ایک ہی علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں تو ایک ہی ٹائم نکاح اور ولیمہ کر دیے, لاکھوں کی بچت کر سکتے ساتھی. تیسرا اور آخری سبجیکٹ ولیموں کا دیکھ لیجیے. آپ آج جس جگہ آپ زندگی گزار رہے, جس ماحول میں آپ زندگی گزار رہے ہیں, قدم قدم پر پیسوں کی ضرورت ہے. دیکھ لو, سب سے پہلے آپ کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے پیسہ چاہیے, نئے دلہا دلہن کو ہیپی میریڈ لائف گزارنے کے لیے ان کو پیسہ چاہیے, کاروبار کرنے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے,
بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسہ چاہیے، آپ کے خاندان میں اگر کوئی ہے تو ان کو سیٹ کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، آپ کے معاشرے کو سدھارنا ہے تو بھی پیسہ چاہیے. قدم قدم پر جہاں پیسوں کی ضرورت ہے ایسے جگہ یہ ناجائز کھانوں کی دعوتیں تو کر کے پیسہ برباد کر ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بڑا نقصان کیا کر رہے؟ ولیمہ کرنا. ایک جواز جو ہم کو مل گیا سنت سے، اس کے نتیجے میں ہم نے کیا کیا؟ لاکھوں کے ولیمے کرنا شروع کر دیا. بھائی عقل کیوں ہماری گواہی نہیں دیتی؟ سوچو آپ ایک بار. جہاں قدم قدم پر پیسوں کی ضرورت ہے تو اگر عقل مند لڑکے اور عقل مند لڑکی والے ہوتے آج کے دور میں 2024 میں، اگر یہی پیسہ مسجد میں نکاح کرتے اور مختصر ولیمہ کرتے اور لوگوں کو بلاتے تو بھی کن کو بلاتے؟ عید کے دن جتنوں کو ملاقات کے لیے جاتے نا اتنوں کو بلائے کافی ہے. بیسٹ فارمولا. عید کے دن کتنے لوگوں کو ملاقات کے لیے جاتے آپ؟ یا نہیں آج آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا آج ہاسپٹلائز ہو گئے، مہینہ 1.5 مہینہ ہاسپٹل میں آپ رہ گئے، ذرا کیلکولیشن کر لو ایک مہینے میں آپ کی عیادت کے لیے کتنے لوگ آتے؟ کل آپ نے ولیمہ کیا 1000 لوگوں کا، آج آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کل ہاسپٹل میں ایک مہینے کے بعد دیکھ لو کیا وہ 1000 جو آپ کی دعوت میں آئے تھے کیا وہ 1000 لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے؟ امیجن کر لو آپ خود. مشکل سے 100 بھی نہیں ہوتے. کیا بول رہا ہوں میں؟ مشکل سے 100 بھی نہیں ہوتے. تو وہاں آپ کو پتا چل جاتا کون اپنے ہیں کون قریب ہے، کن کو بلانا چاہیے. یہ غیر ضروری کہ نہیں بلائے تو انہوں کیا سمجھتے، نہیں گئے تو انہوں کیا سمجھتے. یہ تکلفات میں مسلمان پورا کا پورا پیسہ صرف شادیوں میں لٹا دے رہا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ فائنانشیلی بیک ہوتے چلے جا رہا ہے، معاشی طور پر کتنا پیچھے ہوتے چلے جا رہا ہے. یہ معاشرہ آپ دیکھ رہے. اس لیے کیا کرو؟ ولیمے مختصر کرو. اتنا مختصر ولیمہ کہ بمشکل سے ایک کھانا کافی ہے. آج کے دور میں 4 کھانے 5 کھانوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر اتنی یاد ہے آپ کو کہ نہیں بچے کی شادی ہے، آج ہر ایک کے پاس فلسفہ کیا ہے؟ نہیں بچی کی شادی کے لیے تو اتنا پیسہ جمع کرا، میں بچی کے ولیمے کے لیے تو اتنا پیسہ جمع کرا. ہاں اگر اتنا ہے کلبل اپنے پاس کے پیسہ خرچ کرنے کا تو پھر رائٹ ڈائریکشن یہ بھی ہو سکتا. ولیمے کے نام پر جن 1000 لوگوں کو آپ بلا رہے ہیں ان 1000 لوگوں میں 100 لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ان 1000 لوگوں میں آپ کے اپنے قریب کے رشتے دار صرف 10 کو سلیکٹ کرو. کسی کے گھر میں فائنانس کی ضرورت ہے، کسی کا ہسبینڈ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، کوئی قرضے میں مبتلا ہے، کوئی ہاسپٹلائز ہے اس کو علاج کے لیے پیسے چاہیے، کسی کے مکان کا رینٹ پے کرنا ہے، کسی کے بچوں کی اسکول کی فی پے کرنا ہے. نہیں دیکھ رہے آپ؟ ارے آپ کے اپنے خود کے خاندان میں 10 قریبی ایسے رشتے دار ہیں جو 1000 کے اندر بلا کر کھانا تو کھلا کے بھیج رہے ہیں آپ، لیکن وہ ہزاروں کی دعوت کرنے کی بجائے وہ لاکھوں کا پیسہ نکالو، کسی کی ضرورت پوری کرو، کسی کا میڈیکل ایڈ پورا کر دو، کسی کے بچے کی فی پے کر دو. وہ جو دل سے دعا دے گا، یہ 1000 میں جو کھا کر جائے گا نا، دل سے دعا دینا تو دور کی بات ہے، دلہے کو ملاقات کی جو دعا ہے دلہے سے ملاقات کے لیے وہ دعا بھی نہیں دیتا. آج سمجھ میں آ رہی کیا بات میری؟ دلہے سے ملاقات کے لیے گئے، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جب دلہے سے ملاقات کرو تو بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر دعا پڑھو. نکاح کی تقریبیں لوگ مائنڈ کرتے، ورنہ جنرل اجتماعات میں لوگوں کو پوچھتا ہوں کہ بھائی دعا کیا پڑھنا ہے، بڑی مشکل سے 1-2 لوگ جواب دے پاتے، باقی کوئی جواب نہیں دیتا. تو مطلب کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ دعوتوں میں تو جاتے کھانے کے لیے لیکن فلسفہ نہیں معلوم ہے لوگوں کو. اگر وہ پیسہ ولیمے میں اسراف کرنے کے بجائے، لاکھوں میں خرچہ کرنے کے بجائے دوست کو دیکھ کر دوست اسی طرح کی دعوت کرنا چاہ رہا ہے، سمدھاوے جیسی دعوت کرے سمدھاوا ویسی دعوت کرنا چاہ رہا ہے، دیورانی جیسی دعوت کری جھٹانی ویسی دعوت کرنی چاہ رہی، یہ کمپٹیشنز میں جا کر پیسوں کی بربادی کرنے کے بجائے لوگ کیا سمجھتے سمجھنے، مجھے کوئی واسطہ نہیں، اللہ کیا سمجھے گا میرے لیے وہ اہم ہے. اس فلسفے پہ غور کرتے ہوئے ولیموں کو بھی اگر سادگی سے کر دیے اور وہ پیسے خاندان کے غربا، خاندان کے یتیم، خاندان کے محتاجوں کے اوپر خرچ کر دیں گے نا، زندگی بھر دعا دے گا. ایک دن نہیں، زندگی بھر دعا دے گا. ولیمے کے نام پر بیچارہ پیسہ دے کر گیا تھا، مکان بنا کر دیا تھا، رینٹ مکان کا 1 سال کا پے کر کر چلا گیا تھا، بچوں کی 1 سال کی فی پے کر دیا تھا. یہ تو بیسک لیول بتا رہا ہوں میں، بیسک لیول، ورنہ ذرا اس سے ہٹ کر آگے آ جائے. آج دیکھو قدم قدم پر آپ کے دین کی بدنامی ہے، آپ کے مسلمان بچیوں کے برقعے اتار دیے جا رہے، نہیں دیکھ رہے آپ؟ اب اگر تھوڑی ایمانداری سے سوچو، لڑکا اور لڑکی دونوں یہ فیصلہ کرتے کہ ہم شادی اتنی سادگی کے ساتھ کریں گے کہ بمشکل سے 30-40 ہزار بھی زیادہ ہو جائے نکاح اور ولیمے کے لیے، اور دونوں مل کر ادھر کے 10 لاکھ ادھر کے 10 لاکھ 20 لاکھ روپے میں کیا چھوٹا سا کالج قائم نہیں ہوتا؟
اگر خاندان کے افراد جمع ہو گئے، خاندان کی 10 شادیوں کے 1 کروڑ روپے جمع کر دے اور خاندان کی 10 کی 10 شادیاں مسجدوں میں نکاح کر دیے، ولیمہ سادگی کے ساتھ کر بھیج دیے، وہ 1 کروڑ روپے میں کوئی بہتر سے بہتر ہاسپٹل بنتے، کوئی بہتر سے بہتر اسکول بنتے۔ آپ کی مسلمان بچیوں کو باہر جا کر برقع اتروانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کی مسلمان کی لڑکیوں کو یعنی ہماری وائفز کو غیروں کے ہاسپٹلز میں جا کر وہاں چیک اپ کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو اچھی طرح پتا ہے آج بھی کئی ایسے فیلڈز ہیں جہاں لیڈیز کی ضرورت ہے۔ کئی اسکیننگ سینٹرز چلے جائیے، میجورٹی کون ملے گا آپ کو؟ مرد حضرات نظر آئیں گے۔ مجبوراً کتنی مسلمان عورتیں ہیں جو جا کر غیر مرد کے پاس اسکیننگ کروا کر آتی ہے۔ اگر یہی خاندان کے افراد جو اپنی ناک اونچی کرنا چاہتے دعوتیں کر ہوتا کچھ بھی نہیں، دوسرے دن سب بھول جاتے اور ایک دعوت کھا کے، اگر ناک اتنی اونچی رکھنا ہے تو خاندان کی 10 شادیوں کو سادگی کے ساتھ کرو، وہ 1 کروڑ روپے میں بہتر سے بہتر ہاسپٹل ڈالو، بہتر سے بہتر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ڈالو۔ ارے آپ مر جائیں گے آپ کا نام یاد رہے گا، سمجھ رہے گا؟ آپ مر جائیں گے آپ کا نام یاد رہے گا۔ اس طرح کا کرنا تو دور کی بات ہے، سوچ ہماری نہیں آتی۔ کیوں؟ ہماری سوچ اٹکی ہوئی ہے صرف کھانوں میں، یہ بات یاد رکھو۔ ہماری سوچ کہاں اٹکی ہوئی ہے؟ صرف کھانوں میں۔ ریزن کیا ہے؟ آپ کسی بھی انگریز کو دیکھ لو، آپ کسی بھی کرسچنز کو بھی دیکھ لو، اگر 10-20 لاکھ روپے اس کے پاس جمع ہوتے ہیں نا، وہ 20 کو میں 30 کیسے کروں، 30 کو میں 40 کیسے کروں، 40 کو 50 کیسے کروں، یہ سوچتا ہے۔ وہی 10-20 لاکھ روپے کسی مسلمان کے پاس جمع ہوتے، وہ کیا سوچتا؟ کل کس کا چھلا کروں، کس کی چھٹی کروں، کس کا عقیقہ کروں، کس کا منجا کروں۔ کھانے صرف کھانے چاہیے۔ یہی تو ریزن ہے جس عقیقے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن عقیقہ کرو، گوشت تقسیم کرو کا فلسفہ دیا۔ آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ عقیقے 4 بچوں کے جمع کر کے بڑے ولیموں کی طرح عقیقوں کی دعوت نہیں کر رہے فنکشن ہالس میں۔ تو آپ کو پتا کیا چل رہا صاحب؟ مسلمان قسم کھا لیا کہ صرف کھانوں میں میرا پیسہ جائے گا، بھلے ہول لائف سٹائل غربت میں زندگی گزاروں گا، بھلے پوری زندگی بھکاری کی زندگی گزاروں گا، شادی والے دن جسٹ فار 4 آورز کنگ کی لائف زندگی گزاروں گا۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں پوری زندگی کنگ کی لائف گزارو، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ پوری زندگی بادشاہ کی طرح زندگی گزارو، نکاح کو سادگی کے ساتھ کرو۔ تو ساتھیوں، آج کی گفتگو کے 3 ہی پیغامات۔ کھانوں کو بند کر دیجئے سب سے پہلے۔ یقیناً فتاوے آپ کو خوشی کے ملیں گے، لیکن خوشی کا فتویٰ لینے سے پہلے وہاں پر یہی سوال کریے کہ جب اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے تو پھر کیوں فتویٰ دیا جا رہا ہے؟ سوچو آپ۔ چلو اس کا فائدہ ہے کچھ دنیا میں، ہاں اللہ کے رسول کے خلاف جا کر بھی فتویٰ ملا، کرنے کا دنیا میں بہت بڑا فائدہ ہوتا تو الگ بات تھی۔ پریکٹیکلی لاس ہی لاس، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو پہلا فیصلہ کر کے اٹھو، جب کبھی بھی نکاح کریں گے لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپی کا خرچہ ہوئے بغیر، بالخصوص بغیر شادی کے کھانوں کی نکاح کریں گے، اس کا فیصلہ کر کے اٹھو۔ دوسرا فیصلہ کر کے اٹھو ساتھیوں، جہاں کہیں بھی رشتہ ہوگا نکاح اور ولیمہ سیم ٹائم کریں گے، ناٹ دا سیم ڈے۔ چونکہ سیم ڈے کے نام پر لوگوں نے صبح نکاح کیا، پھر دوپہر میں انہوں اپنے لوگوں کو بلا لیے کھانے کے لیے، انہوں اپنے لوگوں کو دوپہر کا کھانا کھلا لیے، پھر دونوں آ کر شام میں ولیمے کے کھانے کھائے۔ بہتر کیا ہے؟ سیم ٹائم نکاح اینڈ ولیمے کے کانسیپٹ کو مان لو۔ تیسرا اور اہم آخری، ولیمے سادگی کے ساتھ کر دو، ولیموں کو سمپل کر دو۔ ان پیسوں کو یا تو خود کے کاروبار کے لیے، یا تو خود کے ڈیولپمنٹ کے لیے، یا خود اچھے ویل سیٹل ہے تو پھر اپنے خاندان کے افراد کے لیے جو آپ کا حق ہے۔ اگر وہ بھی ویل سیٹل ہے تو پھر یہ معاشرہ، یہ سماج جو آپ کی ذمہ داری ہے، روز قیامت آپ سے سوال ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے پروردگارہ جو کچھ کہا اور گنا ہے، کہنے اور سننے والوں کی تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام کو ہمارے نکاح سادگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، بغیر کسی کھانے کے، بغیر کسی جہیز کے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے نکاح سیم ٹائم نکاح اینڈ ولیمہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خاتمہ ایمان بالخیر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے۔